بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي وآله صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا رسول صلى الله على النبي أمي وآله الله على النبي وعليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. صلى الله على النبي أمي وآله صلى الله على النبي وعليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا نبي الله. صلاة وسلاما عليك يا نبي الله. حدثنا أحمد بن أشكاب. پڑھیے آپ لوگ قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل عن عمرة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان خفيفتان على اللسان على اللسان ثقيلتان في الميزان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن فضیل نے، اور ان سے عمار بن القعقاع نے، اور ان سے ابی زرعہ نے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ سے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان، دو کلمے ہیں، وہ کیا ہے؟ حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، جو ادائیگی میں آسان ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میزان عمل میں وہ بھاری ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حبیبتان الی الرحمن، یہ دو کلمے ہیں، وہ کیا ہیں؟ رب کو محبوب ہیں. کلمے محبوب ہیں. یہ حبیبتان الی الرحمن کا مطلب کیا ہوا؟ دو کلمے محبوب ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اس کا پڑھنے والا محبوب ہے. حبیبتان الی الرحمن کا مطلب ان دو کلموں کا پڑھنے والا محبوب ہے. خفیفتان علی اللسان، یہ ظاہر و باہر ہے کہ ادائیگی میں بڑے آسان ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آسان بھی ہے. آسان تو ہیں لیکن میزان عمل میں بہت بھاری. ادائیگی میں آسان تو ہیں، اس آسانی کی وجہ سے اسے ہلکا نہ سمجھ لینا، یہ میزان عمل میں بہت بھاری ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. کتنے بھاری ہے؟ یہ میزان کیا ہے؟ یہ ہمارا آپ کا میزان نہیں ہے جو
ترازو ہم تولتے ہیں، یہاں جو میزان ہے اس میزان کے بارے میں حضرت داؤد نے رب کی بارگاہ میں فریاد کیا، خواہش کا اظہار کیا، مولا وہ جو حشر کے میدان میں تو میزان لگائے گا وہ میزان کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کیسا ہوگا؟ تو اپنے نبی کی اس خواہش کو رب نے پورا فرمایا اور میزان دکھایا۔ جب حضرت داؤد نے اس میزان کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس کی ایک سرا مغرب کی طرف اور ایک سرا مشرق کی طرف، اتنا بڑا میزان دیکھ کر حضرت داؤد اللہ کے نبی تھے، غش کھا کر گر گئے۔ جب ہوش آیا تو رب کی بارگاہ میں کہا، مولا یہ تیرا میزان اتنا بڑا، اسے بھرے گا کون بھر سکے گا، اتنا بڑا میزان ہے۔ تو رب کی کریمی نے آواز دی، میرے نبی سن، جس سے میں راضی ہو جاؤں گا اگرچہ ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی اس کے پاس نیکی ہوگی تو اس کا میزان عمل بھر دوں گا۔ زندہ باد۔ یہ میزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بات اس حدیث پر ہو، نبی کے اس فرمان پر ہو، لیکن جن کے ذریعے یہ ہم تک یہ نبی کے احادیث جمع ہو کر پہنچی ہیں، اگر ان کی بارگاہ میں شکر کی ادائیگی کے لیے کچھ جملے نہ کہا جائے تو انصاف نہیں ہوگا۔ یہ جو بخاری شریف ہے، کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب جو مانی جاتی ہے وہ بخاری شریف ہے، یہ آپ لوگ سنتے ہی ہوں گے۔ اس کا یہ مقام یوں ہی نہیں ہوگا۔ امام بخاری کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، امام بخاری بچپن میں نابینا تھے، دونوں آنکھوں میں روشنی نہیں۔ آپ کی والدہ بہت گریزاری رب کی بارگاہ میں کرتی تھی، دعا کرتی تھی۔ جب ایک عمر ہو گئی، 6-7 سال کی عمر ہو گئی امام بخاری، تو آپ کی والدہ نے خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا، اور آپ کے خواب میں آ کر بولے کہ رب نے تیری دعا قبول کر لی، تیرے بیٹے کو بینائی عطا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ وہ بیٹا جو کچھ نہیں دیکھ سکتا تھا وہ دیکھنے لگا۔ یہ واقعہ ہوا، بینائی آ گئی، رب کے فضل سے ان کی دعا قبول ہوئی۔ لیکن جب بینائی آئی، اب ان کے معمولات کیا تھے؟ امام بخاری کا بچپنے ہی سے ان کا ذوق شوق معمولات یہ تھا کہ کوئی بھی مشائخ آ جاتے تھے ان کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ کے حدیث کی سماعت کیا کرتے تھے۔ بچپن سے حدیث کی سماعت کی رغبت ان پر تھی، اور یہی نتیجہ ہے کہ امام بخاری بچپن ہی میں مشائخین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے اپنے کچھ بچپن کے ساتھی کے ساتھ۔ ان میں ایک حاشد ابن ابراہیم اسماعیل تھے جو ان کے بچپن کے دوست تھے، ان کے ساتھ جاتے تھے۔ 10-15 دن ہو گئے جاتے ہوئے، سب تو کاپی اور قلم و دوات لے کر جاتے تھے تاکہ جو حدیث سنیں اسے نوٹ کریں اپنی نوٹ بک میں، لیکن امام بخاری کچھ لے کر نہیں جاتے تھے، وہ جاتے تھے سن کر چلے آتے تھے۔ 15 دن ہو گیا تو حاشد ابن اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے کہا، یار آپ جاتے ہو، سنتے ہو، چلے آتے ہو، نہ کچھ نوٹ کرتے ہو، نہ کوئی کاپی لے کے جاتے ہو، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، ہم لوگ تو نوٹ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ بہت کم سنی کی بات ہے، 10-12 سال کی عمر رہی ہوگی اس وقت۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، جائیے آپ اپنی نوٹ بک لے آئیے۔ نوٹ بک لائی گئی، سب کھول کر بیٹھ گئے۔ اب امام بخاری کا دیکھیے، پلٹیے، اب امام بخاری نے ان 15 دنوں میں 16,000 حدیثیں سماعت کی تھی لوگوں نے۔
سبحان اللہ. اور امام بخاری جو پہلی حدیث بیان کی تھی از اول تاخیر ترتیب کے ساتھ 16,000 حدیث میں متن میں سند کے زبانی پڑھ کر سنا دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ امام بخاری کا حافظہ ہے. اللہ اکبر. اور احتیاط اللہ اکبر. امام بخاری فرماتے ہیں کہ جب کوئی حدیث آپ کے پاس آتی تھی پہلے اسے جرح تعدیل کی کسوٹی پر پرکھتے تھے. قلب کو اطمینان ہوتا تھا تو پھر اسے کیا لکھنے سے پہلے غسل فرماتے تھے, پھر وضو فرماتے تھے, پھر استخارہ فرماتے تھے. جب قلب کا میلان اس کی طرف ہو جاتا تھا تو اسے تحریر کرتے تھے. یہ احتیاط آپ سمجھ رہے ہیں. اس طرح سے یہ بخاری شریف امام بخاری نے جمع کی ہے. 7,276 احادیث اس میں موجود ہے. اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ 1,00,000 حدیث میری نظروں سے وہ گزری جو متن و سند کے لحاظ سے میرے نزدیک بالکل صحیح تھی, یعنی سند کے اعتبار سے بھی صحیح تھی, متن کے اعتبار سے بھی صحیح تھی. اور 2,00,000 حدیثیں وہ گزری ہیں جو اس سے کچھ کم درجے کی تھی. اور فرماتے ہیں کہ 6,00,000 حدیثوں میں سے میں نے ان حدیثوں کو نکالا. آپ تصور کریں 6,00,000 حدیثیں امام بخاری کی نظروں کے سامنے سے گزری. ان میں سے 1,00,000 حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ حدیثیں تھیں جو متن اور سند کے لحاظ سے میرے اعتبار سے بالکل صحیح تھیں, اور 2,00,000 حدیثیں وہ تھیں جو اس سے کچھ کم درجے کی تھیں. لیکن یہ جو بخاری شریف ہمارے سامنے اس میں تو صرف 7,276 ہی ہیں, باقی کہاں گئے؟ 1,00,000 حدیث تو متن اور سند کے لحاظ سے صحیح تھی نا. تو میرے پیارے, یہ جو لوگ ایک عقیدہ بناتے ہیں کہ جو بخاری شریف میں بس وہی صحیح ہے, باقی دوسری حدیثوں کتابوں میں جو حدیث اس کا وہ معیار نہیں ہے, یہ ان کی ناسمجھی ہے. امام بخاری کا ایک موضوع تھا, ایک ذہن تھا کہ احکام کے, فرائض کے, واجبات کے, حقوق کے, میراث کے, عقائد کے, مناسک کے, ان تمام احادیث کو متن اور سند کی درستگی کے ساتھ محفوظ کیا جائے, اس لیے اس پر زیادہ زور دیا. لیکن وہ احادیث بھی صحیح ہیں جو دوسری کتب احادیث میں موجود ہیں, چونکہ امام بخاری فرماتے کہ 1,00,000 حدیث ہیں میرے سامنے متن و سند کے لحاظ سے بالکل صحیح تھی. بڑا احسان ہے امام بخاری کا. اب آپ سوچئے 14-15 سال کی عمر, 10 سال کی عمر میں 16,000 حدیثیں یاد کر لینا, یہ انسانی فطرت کے بالکل خلاف. 10 سال کی عمر آپ کو تو یاد نہیں ہوگی, آپ بھی 10 سال کی عمر سے گزرے ہیں, لیکن اس عمر میں کیا ہوتا ہے, ذہن میں یکسوئی نہیں ہوتی ہے نا. ایک طرف ذہن ٹھہرتا نہیں, کسی چیز کو محفوظ رکھنے کا کوئی ذوق بھی, کوئی شوق, کوئی خیال تک نہیں ہوتا. جو سامنے آیا وہ کیا. لیکن امام بخاری کو دیکھیے, اب امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ یہ وجہ تالیف جو ہے بخاری میں حدیثوں کو جمع کرنے کا, یہ ان میں خیال کہاں سے آیا. امام بخاری اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک بار میں رات میں شب میں جب سویا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا. اللہ اکبر. زیارت سے مشرف ہوا اور میں نے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سرکار پاک تشریف فرما ہے اور میں کھڑا ہو کر سرکار کو پنکھے سے ہوا کر رہا ہوں. جب آنکھ بیدار ہوئی, جب کھلی, صبح اٹھا تو ظاہر ہے کہ میں نے مشائخین سے اس کا ذکر کیا اور اس کی تعبیر جاننی چاہیے کہ حضور اس کا مطلب کیا ہے. تو سارے مشائخین نے کہا کہ تم سرکار سے جھوٹ کو الگ کرو گے, یعنی جو سرکار کے احادیث پاک ہیں اس میں جو جھوٹ شامل کر رہے ہیں لوگ, تم ان کو الگ کرو گے. اس کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ میں سرکار کے تمام احادیث کو جمع کروں اور جہاں جہاں لوگوں نے خلط ملط کیا ہے میں ان تمام احادیث کو جرح و تعدیل کی کسوٹی پہ پرکھ کر ان صحیح روایات کو متن اور سند کے لحاظ سے معتبر کر کے کتاب میں جمع کروں. یہ امام بخاری خود فرمایا. اور حافظہ, اللہ اکبر, امام بخاری کے حافظے کو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ اللہ نے امام بخاری کو اسی کام کے لیے منتخب کیا تھا. آپ کی آنکھوں کی بینائی لوٹائی تھی اسی کام کے لیے کہ اے بخاری, تم میرے محبوب پر جو بھی لوگ جھوٹ باندھیں گے
ان سے جھوٹ باتوں کو منسوخ کریں گے، تم ان جھوٹ چیزوں کو الگ کرنے کا کام کرو گے۔ اور اندازہ ہوتا ہے امام بخاری کا کہ حافظے کی شہرت جب بصرہ اور بصرہ کے اطراف و اکناف میں پھیل گئی، بغداد کے تمام مشائخین میں آپ کی یہ خبر پہنچی کہ ایک ایسا نوجوان ہے جس کی قوت حافظہ بلا کا ہے، بڑی ذہانت ہے، جو ایک بار پڑھ لیتا ہے پھر اس کے ذہن میں نقش ہو جاتا ہے۔ تو بصرہ کے سارے مشائخ نے مشورہ کیا کہ چلو دیکھتے ہیں اس نوجوان کے حافظے کا ذرا امتحان لیتے ہیں۔ تو امام بخاری کو دعوت دی گئی کہ بصرہ کے سارے مشائخین سے آپ کو ملنا ہے اور فلاں وقت فلاں دن یہ وقت مقرر کیا گیا، آپ تشریف لائیے۔ اور بصرہ کے مشائخین نے حافظے کے امتحان کے لیے کیا کیا؟ کہا 10 حدیثیں 10 مشائخ اس طرح سے تیار کریں کہ سند کسی اور کی ہو، متن کچھ اور ہو۔ اس طرح سے 100 حدیثیں تیار کی جائیں الٹ پھیر کر کے، اور پھر بخاری کو بلایا جائے اور ان سے سنائی جائے کہ اس حدیث کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ غزوہ کے امام بخاری آئے، سارے مشائخین بصرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی حدیث پر کتنی نظر ہے، آپ کا حافظہ کتنا مضبوط ہے۔ کہ حضور آپ ارشاد فرمائیں، ایک حدیث پڑھی گئی اسی ترتیب سے، متن کچھ اور سند کچھ اور۔ پھر پوچھا کہ آپ اس حدیث سے واقف ہیں؟ امام بخاری نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا۔ اس طرح سے ایک ایک شیخ نے 10 حدیثوں کو اسی ترتیب کے ساتھ الٹ پلٹ کر کے امام بخاری کے سامنے پیش کیا۔ 100 حدیثیں ہو گئیں، اور 100 حدیثوں میں ہر حدیث کے بارے میں امام بخاری نے فرمایا کہ نہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ اب جو عوام بیٹھی تھی، پورے علاقے میں شہرت تھی کہ حافظہ ہے، زبردست حدیث ان کے پاس موجود ہے، ذخیرہ ہے، حدیثوں کا حفظ کیا انہوں نے، یہ تو 100 حدیث میں سے کسی ایک حدیث کو نہیں جانتے۔ لوگوں میں ظاہر بے چینی ہو گئی جب سارے لوگ سوال کر چکے، حضور اور کوئی سوال کہا نہیں، آپ نے تو 100 حدیثوں میں سے کسی کے جاننے کی بات نہیں کی۔ کہا حضور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ہاں کہیے۔ کھڑے ہوئے فرمایا اب وہ جو پہلے شیخ نے جو پہلی حدیث بیان کی تھی، امام بخاری نے کہا آپ نے جو پہلی حدیث بیان کی تھی اس کی متن تو صحیح ہے لیکن اس کی سند یہ ہے، آپ نے یہ سند غلط کی۔ اس طرح سے بالترتیب امام بخاری نے اسی محفل میں کھڑے ہو کر کے جس کی سند جو تھی، جس کا جو متن تھا، اس کو صحیح کر کے 100 حدیثیں سارے مشائخین بصرہ کے سامنے سنا ڈالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا مقام تھا امام بخاری کا۔ اور دیکھیے جب بچپن ہی سے جس کے دل میں شوق اور ذوق پیدا ہو جائے رسول کے اقوال کو سینوں میں محفوظ کرنے کا، تو اس کا سینہ کیسا ہو جاتا ہے ذرا دیکھیے۔ امام بخاری کا جب پردہ فرماتے ہیں، آپ کی تدفین ہوتی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ امام بخاری کی تربت پاک سے برسوں مشک و عنبر میں بسی ہوئی مٹی میں خوشبو آتی تھی۔ لوگ آپ کی تربت پاک کی مٹیاں اٹھا کر اپنے گھروں کو لے جاتے تھے اور عطر لگانا چھوڑ دیا تھا، بس آپ کی اس تربت پاک کی مٹی کو جسم پر مل لیتے تھے۔ آپ تصور کیجیے۔ اور کیوں نہ ہو بھائی، جس زمین میں ان کو چھپایا گیا اور جس تربت پر مٹی ڈالی گئی، اس کے نیچے وہ سینہ تھا جو نبی کے عشق کا مدینہ بنا ہوا تھا، نبی کے اقوال کی خوشبو جو زندگی بھر سینے میں بسا کر رکھی، قبر میں جانے کے بعد بھی وہ خوشبو ان کے اندر نہ رہی، قبر سے اوپر مٹیوں میں بس گئی اور مٹیوں سے بس کے لوگوں کے گھروں تک پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام بخاری کا مقام تھا۔ اور یہ بخاری شریف کا عارفین فرماتے ہیں کہ جس کشتی میں بخاری شریف رکھی ہوگی وہ کشتی کبھی ڈوب نہیں سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عارفین فرماتے ہیں کوئی مشکل پیش آئی، وہ خود اپنا فرماتے ہیں کہ مجھے کئی بار میں نے کئی مشکلوں کے لیے بخاری شریف کی تلاوت کی اور اللہ کے فضل سے میری مشکلیں آسان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جب خشک سالی ہوتی تھی، سوکھا پڑ جاتا تھا، اور جب تمام دعاؤں کے بعد بارش نہیں ہوتی تھی تو بخاری شریف کی تلاوت شروع ہو جاتی تھی، بارش ہونے لگتی تھی۔ یہ مقبولیت ہے۔ اور انتہائی درجے کی بات آپ سے کروں، حضرت محمد بن یوسف
یہ بھی ان کے دور کے ہی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور ان کی زیارت سے مشرف ہوا، تو آقا نے مجھ سے پوچھا تم فقہ پڑھتے ہو میری کتاب نہیں پڑھتے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ میں فقہ پڑھتا ہوں، آپ کی کتاب کون سے ہے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم؟ میری کتاب یہ بخاری ہے، یہ بخاری ہے یہ کتاب۔ آپ دیکھیے اس کا کیا مقام ہے، اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے یہ ہم سب کی سعادت مندی ہے اور یہ روز بختی اللہ کا احسان ہے، فضل ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا۔ آپ سب نے بخاری شریف پڑھ لی اپنے اساتذہ سے، لیکن میرے پیارے یہ جہاں علم دیتا ہے وہیں زندگی کو بھی سنوارنے والی چیز ہے۔ اگر آپ نے جو کچھ اس کو علم کے ذریعے حاصل کیا، اگر اس کو صرف ذہن میں رکھا تو زندگی بھر مولوی ہی رہیں گے، مولا نہیں بنیں گے۔ اگر اس کو ذہن سے اتار کر قلب پہ نقش کر لیا اور پھر اس کی روشنی پہ اپنے عمل کو سجا لیا تو مولوی کے بعد آپ کو مولا بننے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا۔ یہ بخاری شریف صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، نبی کے فرمودات اقوال کی روشنی پہ اپنی زندگی کو سجانے کی چیز ہے۔ اور امام بخاری نے ایک ذہن دے دیا ہے اہل محبت کو، اہل عشق کو دے دیا۔ یقیناً قرآن کی تلاوت سے پہلے وضو کا کرنا فرض ہے، واجب ہے، اللہ کی عبادت ہے وضو کرنا، لیکن اے اہل عشق یہ بھی سمجھ لو یہ نبی کے اقوال ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وضو کر لیا کرو۔ اس لیے آپ ہر حدیث کو نقل کرنے سے پہلے وضو فرماتے تھے۔ یہ مزاج دیا امام بخاری نے، یہ بڑا مقام ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ سب نے بخاری شریف کا علم حاصل کیا، لیکن آپ کا سفر یہی ختم نہیں ہوتا ہے، ابھی شروع ہوتا ہے۔ اب جو کچھ پڑھا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی، بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ آخر میں آپ سے کہوں گا کہ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حضرت ابو ہریرہ نے جس کی روایت کی ہے کہ 2 کلمے ہیں محبوب ہیں، اس کا پڑھنے والا اللہ کے نزدیک جو ادائیگی میں آسان ہیں، میزان عمل میں بھاری ہیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بارے میں حضرت اسی بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دن میں من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرۃ حتت خطایا ہو فکانت زبط البحر، جس نے بھی ایک دن میں 100 بار ان کلموں کو پڑھ لیا، 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیا، تو اگر اس کے گناہ پہاڑ کے برابر بھی ہوں تو اللہ اسے سمندر کی جھاگ کی طرح کر دے گا۔ یہ عظمت ہے ان کلموں کی، جس نے بھی 100 بار ان کلموں کو ایک دن میں پڑھا، اگر پہاڑ کے برابر بھی اس کے مانند گناہ ہوں گے تو اللہ پاک سمندر کی جھاگ کی طرح اسے کر دے گا۔ تو آئیے ہم آپ بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ پاک ہم پر بھی فضل فرمائے اور ہمارے بھی گناہ دھل جائیں ان کلموں کی برکت سے۔ یہ تمنا لے کر ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، پڑھیے میں پڑھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔